بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معاملات کافی گرم ہو رہے ہیں، الجھنوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ان معاملات کے اندر آج کی جو ایک تازہ خبر ہے، بہت امپورٹنٹ قسم کی اور بڑی گرم قسم کی خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے، جو تقریباً 6 ججز بتائے جا رہے ہیں، جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لیٹر لکھا ہے کہ جوڈیشل کانفرنس بلائی جائے۔ جوڈیشل کانفرنس کو بلانے کے لیے انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں کہ جی کس لیے بلائی جائے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں، عدالتی فیصلوں کے اندر جو ہے وہ دوسرے اداروں کی مداخلت ہے، ججز کے اوپر دباؤ ہے، ججوں کی جو بلیک میلنگ ہے، ان سب چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا اور بار بار ریپیٹڈلی چیزوں کے اداروں کے نام لیے ہیں کہ جی ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان کو اوور ویو کرنے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہے وہ بلایا جائے، تاکہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکے اور ان کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتے۔ ڈیفینیٹلی یہ قاضی فائز عیسیٰ کا ایک بہت بڑا امتحان ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ اس کو کس طرف لے کے چلتے ہیں، اور یہ ایک ہماری جوڈیشل سسٹم کے اندر ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر ججز اس کے اوپر فیصلہ کر کے اس کو سٹانس لیتے ہیں اور اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جوڈیشل لائن کے لیے ایک بڑا پازیٹیو سائن ہوگا عوام کو، عام آدمی کو انصاف دینے کے متعلق۔ کافی ساری چیزیں ہیں، کافی ساری مشکلات ہیں جو اس سے حل ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ عنقریب اس لیٹر کے اوپر عمل بھی کیا جائے گا اور سپریم جوڈیشل کونسل کا جو فیصلہ ہے وہ اس چیز کو سیٹل کرے گا۔ دوسری طرف بوگس کیسز کی جو جھاڑ پونچھ ہے وہ شروع ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور پہلے سائفر کا کیس تھا، پھر آج 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ہوا ہے۔ اس کی جو چھترول پروگرام ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ ابھی ججز سوال کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو اب پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ فیصلے جو لوئر کورٹ نے جو فیصلے کیے ہیں، جو 3 دن کے اندر 5 فیصلے ہو گئے، 4 فیصلے ہو گئے، یہ فیصلے کس طرح ہوئے، ان فیصلوں کے پیچھے کیا تھا، محرکات کیا تھے، یہ سوال جو ہے وہ اب اوپنلی پوچھے جانے شروع ہو گئے ہیں، اور امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ کیس جلدی جلدی ختم ہو جائیں گے، اسی طرح ختم ہوں گے جیسے اوریجنل کیس ختم ہوئے ہیں پچھلے 2 مہینوں کے اندر۔ اہل بھی کیا گیا ہے، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کے لیے بلایا گیا تھا تو ملا بیچارے کو کچھ نہیں ہے۔ پہلی دفعہ کوئی بندہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست سے مائنس ہوا ہے، اور مائنس ہونے کا کیا کرب ہوتا ہے وہ سوچا جا سکتا ہے۔ جو اس وقت پرائم منسٹر کی کرسی کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی میں مثال، اس کا موازنہ ذوالفقار علی بھٹو کے صدر پر فضل الہی کا کرتا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ کے جو سب سے بہترین اور موم قسم کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ فضل الہی تھے۔ ان کے متعلق بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں مشہور ہیں، واللہ عالم ہم تو اس وقت چھوٹے تھے کہ وہ سچی ہیں یا ان کے اندر کوئی حقیقت موجود ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ وہ سچی ہیں تو لا محالہ ایک باعث شرم بات ہے کہ اس عہدے کے اوپر بیٹھ کر اس بندے کو اس طرح کا رکھا جائے۔ آج ہمارے جو آج کے وزیر اعظم ہیں وہ تقریباً وہی فیل ہو رہے ہیں، وہ ایک بات کرتے ہیں دوسرے دن اس کو واپس کرتے ہیں۔ ایک سیٹ ایک بندے کو خود رکھتے ہیں، دوسرے بندوں کو دینی پڑ جاتی ہے، ایک بندے کو اپوائنٹ کرتے ہیں، اپوائنٹمنٹ واپس لینی پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ چیزیں جو ہیں وہ کر نہیں پا رہے ہیں وہ۔ تو اب معاملات کس طرف جانے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کی جو ہے وہ ووٹ سے نہیں آئی ہے۔ اس حکومت کو، موجودہ حکومت کو نظر جو آ رہا ہے، اس حکومت کے اندر جو کانفیڈنس ہے، جو ایک ہے کہ کانفیڈنس نام کی چیز کوئی نہیں ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ ان سب کو پتہ ہے کہ ہم ووٹ لے کے نہیں آئے ہوئے، ہمیں زبردستی بٹھایا گیا ہے، ہم بائی آرڈر حکم کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ حکم کتابیں چل رہی ہیں۔ اس کے اندر وہ پاکستان کی تاریخ میں جو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نان الیکٹڈ لوگ بھی جو ہیں وہ کیبنٹ کا حصہ بنے ہیں اور ایز اے منسٹر بنے ہیں۔ کیبنٹ کا حصہ نان الیکٹڈ لوگ پہلے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن ایز اے منسٹر ایک نان الیکٹڈ لوگوں کو لایا گیا ہے، اور وہ نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ ڈمی وزیر اعظم سے زیادہ مضبوط نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے
جو ان کی وزارت ملی ہے اس کے اندر وہ وزیر اعظم کی مرضی اور منشا کے خلاف بھی فیصلے ہو رہے ہیں اور شروع ہو گئے ہیں، اور وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں صرف اور صرف یہ دیکھتے جائیں گے، کیونکہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر زد پڑتی ہے، اور ڈیفینیٹلی ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے۔ دوسری آئی کہ اس کے موقع پر بشرا بھابی نے بہت سخت بیان دے دیا ہے، تو اللہ کرے یہ کام نہ ہو، ایسا نہ ہو، اس کی وجہ کہ وہ معاملہ جو ہے نا وہ بہت خطرناک حالت تک جائے گا۔ انہوں نے ڈائریکٹلی 3 بندوں کے نام لیے ہیں کہ اگر عمران خان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ 3 بندے جو ہیں، ان بندوں کے نام کافی ساری جگہ کے اوپر وہ لیے جا چکے ہیں، وہ ذمہ دار ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ کی بات کے اوپر بیس کرتے ہوئے انہوں نے یہ چیز کہی تھی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ چیز مینشن کی، کیٹیگوریکلی مینشن کی ہے کہ عمران خان اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے اندر اس وقت بہترین کنڈیشن کے اندر ہیں، اگر ان کو کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ چیز جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی حالات کی خرابی کی طرف جائے گی۔ دوسرا ایک بات انہوں نے اپنے حوالے سے جو بتائی ہے کہ وہ شہد یوز کر رہی تھی، اس شہد کے اندر کوئی چیز ملائی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کا گلا اور جو ان کا جو انتڑیوں والا نظام ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے باوجود بھی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس میں کوئی چیز مکس ہوئی ہے، لیکن میں نے مکمل کھایا ہے، کیونکہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس وقت بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے اور اس کو سینس کے اندر کہتا ہے، اس کی جو سینس ہے، اس کی جو جذبہ ہے اس کے مطابق کہتا ہے، پھر وہ لامحالہ دنیاوی چیزوں سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اور یہ جب بھی ہوتا ہے، یہ توحید کا ایک ایسا جھنڈا ہے جو انسان کو ہر چیز کے خوف سے بالاتر کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کہ بندہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو ڈیفینیٹلی جب اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں تو اس کو کائنات کے اندر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور اللہ ہی سب سے زیادہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی نواز لیگ کے بلنڈر سٹارٹ ہو گئے ہیں، پنجاب سے سٹارٹ ہو گیا۔ یہ ایچ ایس این کالج والا معاملہ جو ہے وہ پچھلے 2 دن سے جب سٹارٹ ہوا ہے تو اس کی جو پک ہے، اس کی جو ریشو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ کل ان کی مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہے، وہ مزید آگے جا کے کس طرف لے کے جاتی ہے معاملات کو، کیونکہ ایچ ایس این کالج جو ہے وہ لامحالہ ایک انڈیپینڈنٹ کالج ہے، اس کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہے، اس کا ایک اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، ان کے اوپر ان کا اسی چارٹر آف جو اسائنمنٹس ہے وہ اس کے مطابق وہ چلتا ہے، اس کی جو مینجمنٹ ہے۔ تو اس کو کس طرح دیکھیں گے، یہ کل کے بعد یہ مزید گیم جائے گی۔ ابھی نظر یہ آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ چیز جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول تک، کیونکہ پرنسپل جن کا تعلق جو ہے پاکستان سے نہیں ہے، وہ پاکستان کے باہر سے ہیں، اور جنہوں نے ریزائن کیا ہے وہ فارنر ہیں، اور ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے اپنے ریزگنیشن کے اندر چیزیں کافی ساری سخت لکھ دی ہیں تو وہ ان کے اوپر خاموش نہیں رہیں گے۔ وہ پاکستانی تو ہے نہیں ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ جی میں بس خاموشی ہو جاؤں گا۔ لامحالہ میں پاکستانی سے مدد کرتا ہوں، میں خود پاکستانی ہوں، لیکن ہم چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو کمپرومائز کرتے ہیں۔ جو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی باتوں کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، وہ ان کو صاف انداز کے اندر آگے پیش کرتے ہیں اور دوسروں کو اس چیز کے اوپر بتاتے ہیں، اور معاملات کو وہ ایکسپوز کرتے ہیں، بے شک اس کے اندر وہ خود بھی گلٹی ہوں۔ اگر وہ خود بھی گلٹی ہیں، وہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں، اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں، اور ایڈمٹ کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اس کی پنشمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو تیار بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جاوید لطیف صاحب نے بھی بیان دے دیا ہے جی، خواجہ آصف کا بیان آ گیا، شاہد خاقان عباسی ہے، حنیف عباسی ہیں، رانا ثناء اللہ ہے، لا اللہ ماشاء اللہ جی، ہر ایک بیان کو پکڑیں آپ کو سٹوریاں نظر آئیں گی۔ اور جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون اب اپنے اس بیانیے کی طرف جانا چاہ رہی ہے جو بیانیہ انہوں نے آج سے تقریباً 3 سے 4 سال پہلے بنایا تھا، جس بیانیے کو انہوں نے دفن کر دیا تھا، جس بیانیے کو 8 فروری کے انتخابات کے اندر جنہوں نے اس بیانیے کے مکمل الٹ کام کیا ہے، اب وہ اپنے آپ کو اس بیانیے کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب عوام جو ہے ان کی ان باتوں کے اوپر کان دھریں گے۔ اس وقت پہلے جو لوگ تھے جو ڈیموکریٹک مینٹلٹی رکھتے تھے، وہ ان کی بات کو تھوڑا سا غور کرتے تھے کہ جی ووٹ کو عزت دینے والا معاملہ جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن اب نہیں نظر آ رہا کہ آگے
آنے والے دنوں کے اندر کیا سوچا جائے گا، پبلک ان کی طرف آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ مجھے امید نہیں ہے کہ پبلک ان کی طرف آئے گی، کیونکہ جس وقت اب یہ کوئی بھی لیڈرشپ ہے، اپر لیول کی، لوئر لیول کی، جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ پبلک کے اندر یا کسی پبلک سپیس کے اوپر آتی ہے تو ان کو آوازیں اور نعرے سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، پبلک کا جو ایگریشن موڈ ہے وہ کسی اور لیول پر ہے۔ اس کی وجہ کہ پبلک نے ووٹ جو دیا تھا اس کو مکمل طور پر نیگلیکٹ کیا گیا ہے اور ووٹ کو نہیں مانا گیا، تو پبلک کے اندر جو ایک رنج ہے، ایک دکھ ہے، وہ اس کو شو کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر شو کر رہے ہیں جو لوگ اس چیز کا باعث بنے ہیں، پبلک کے ووٹ کی جو تحقیر کرنے کا جو باعث بنے ہیں، یہ ان لوگوں کے پاس ہے، اور ان لوگوں کو یہ باتیں ابھی سننے کی طرف جانا پڑے گا۔ آنے والے دنوں کے ساتھ انشاءاللہ ڈیلی بیسس کے اوپر ابھی بات ہوا کرے گی، 9-10 منٹ کی بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ آواز کو زیادہ بلندی تک لے کے جایا جا سکے اور اپنے تھاٹس کو جو ہے وہ زیادہ سپریڈ کیا جا سکے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔